نہ آٹا گھننے کی جھنجھٹ، نہ بیلنے کی پریشانی اور نہ ہی چولہے کے پاس مستقل کھڑے رہ کر اپنی اسکن کو جلانا۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت، صحت و تندرستی میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ریسیپی۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے روٹی بنانے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ ویسے تو روٹی بنانا ہر کسی کو آتا ہے، لیکن آج میں آپ لوگوں کے لیے بنا کسی جھنجھٹ کے روٹی بنانا بتاؤں گی، کیونکہ نہ آپ کو اس کے لیے آٹا گھننا پڑے گا، نہ ہی بیلنا پڑے گا اور نہ ہی گھنٹوں تک روٹیوں کو سیکنا پڑے گا۔ اکثر میں گرمیوں میں اسی طرح ہی روٹیاں بناتی ہوں، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں میں کس طرح یہ روٹیاں بناتی ہوں۔ چلیے بسم اللہ پڑھ کر ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں یہ روٹیاں گندم کے آٹے سے بنا رہی ہوں، تو سب سے پہلے آپ نے 2 کپ گندم کا آٹا لینا ہے۔ 1/4 کپ میدا آپشنل ہے، چاہے تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ ½ ٹی اسپون نمک، 1 کپ پانی ڈال کر آٹے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ جتنا ہم آٹا گھننے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں، اس سے 2 گنا ہمیں پانی کا استعمال کرنا ہوگا۔ یہاں میں نے 2 کپ آٹے کا استعمال کرا ہے، تو 1 کپ کر کے میں پانی کا استعمال کروں گی۔ اس آٹے میں پانی کا استعمال ہمیں آہستہ آہستہ کرنا ہے، ایک ساتھ بہت سارا پانی ایڈ نہیں کرنا، ورنہ جب آپ روٹی بنانے کھڑے ہوں گے تو آپ کی روٹیاں صحیح سے نہیں بن پائیں گی۔ اس کے اندر میں اگین 1 کپ پانی اور ایڈ کروں گی۔ اس کے اندر میں نے تقریباً 3.5 کپ پانی ایڈ کرا ہے۔ اب ہم اس کے اندر 3 ٹیبل اسپون آئل کا ایڈ کریں گے۔ آئل کا استعمال آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، آئل سے روٹیاں بہت سافٹ بنتی ہیں اور آپ اس کو لانگ ٹائم تک اسٹور کر سکتے ہیں۔ اور یہاں ہماری روٹیوں کا مٹیریل ریڈی ہو گیا ہے۔ اسی کنسسٹینسی کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے، نہ زیادہ تھک ہو اور نہ زیادہ رنی۔ جب آپ چمچ سے اسے اوپر نیچے کریں تو وہ سیدھا سیدھا نکلے، ٹکڑوں میں نہ نکلے۔ اور بس یہاں پر ہمارا مٹیریل پورا پراپرلی ریڈی ہو گیا ہے۔ دوسری طرف میں نے پین گرم ہونے رکھ دیا تھا، ان کے اوپر نہ آئل گریس کرنا ہے نہ ہی گھی۔ آہستہ آہستہ کر کر آپ نے 1 چمچ مٹیریل پین پر ڈالنا ہے، اور جس طرح میں دکھا رہی ہوں اسی طرح آپ نے اس کو اسپریڈ کرتے رہنا ہے۔ بس آپ نے دھیان رکھنا ہے آنچ بالکل ہائی نہیں کرنی جب آپ یہ مٹیریل پین میں ڈال رہے ہوں۔ روٹی کی مٹیریل کو پوری طرح سے پھیلانے کے بعد چولہے کی آنچ کو آپ نے میڈیم کر لینا ہے۔ روٹی کو تب تک نہیں چھیڑنا جب تک اس کے اوپر کا سرفیس کا کلر چینج نہ ہونے لگ جائے۔ میری کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کے لیے آسان اور یونیک ریسیپیز لے کر آؤں جو آپ کا ٹائم بھی بچائے اور آپ کی محنت بھی۔ بس آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، تاکہ جب آپ میری ریسیپیز کو فالو کریں تو اس میں آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور یہ دیکھیے ہماری روٹی کا کلر چینج ہونے لگ گیا ہے۔ اب ہمیں آرام سے اسے کارنر کو ریموو کر کے روٹی کو پلٹنا ہے۔ روٹی پلٹنے کے بعد آپ نے آنچ کو ہائی کر لینا ہے، تاکہ ہماری روٹیاں جلدی سے سک جائیں۔ روٹیوں کو جلدی سیکنے کے لیے آپ کپڑے کا بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں چمچ کا استعمال کروں گی، اس سے ہماری روٹیاں کونے کونے تک سکیں گی۔ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ہماری روٹی کس طرح سے سک گئی ہے۔ یہ روٹی تیار ہونے میں تقریباً 2 منٹ لگتے ہیں۔ بس آپ نے بار بار اس کو فلپ کر کر سیکتے رہنا ہے، تاکہ یہ اندر تک کوک ہو جائے۔ یہ میں نے میڈیم سائز کی روٹی بنائی ہے، اگر آپ لارج سائز کی روٹیاں بناتے ہیں تو میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں۔ اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے ہماری کتنی زبردست سی روٹی تیار ہو گئی ہے۔ یہ ریسیپی ان لوگوں کے لیے بہت اچھی رہے گی جن کو بالکل بھی روٹی نہیں بنانی آتی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے روٹی بن گئی ہے منٹوں میں۔ اسی طرح میں باقی کی روٹیاں بنا لوں گی۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کا لارج توا ہے تو آپ ایک ٹائم میں ملٹیپل روٹیاں بنا سکتے ہیں اس پر۔ آپ ان روٹیوں کو ضرور ٹرائی کرے گا، بہت ہی سافٹ اور مزیدار بنتی ہیں۔ آپ ان روٹیوں کو اسٹور بھی کر سکتے ہیں آرام سے فریج میں 1 ہفتے کے لیے۔ جس طرح میں نے پچھلی والی روٹیاں بنائی تھی اسی طرح میں تینوں روٹیاں بنا لوں گی۔ یہ روٹی کی ریسیپی میں نے گرمی کو مد نظر رکھ کے بنائی ہے، کیونکہ جس طرح کی آج کل گرمی ہے، جتنی دیر ہم چولہے کے پاس کھڑے رہیں گے اتنی ہی ہمیں گرمی اور زیادہ لگے گی، جس وجہ سے میں آپ لوگوں کے لیے اتنی آسان ریسیپی لے کر آئی ہوں روٹی بنانے کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح آسان ریسیپیز آپ کے ساتھ لے کر آتی رہوں تو اس کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ اور یہاں ہماری تینوں روٹیاں بھی ریڈی ہو گئی ہیں۔ اب میں آپ کو لارج سائز کی روٹی بنانا بتاتی ہوں۔ اس کے لیے آپ کو روٹی کا مٹیریل زیادہ لینا پڑے گا، وہی سیم پروسیجر ہوگا جو ہم نے میڈیم سائز کی روٹی پر کیا تھا۔ اور یہاں میں آپ
आपको एक अहम टिप देना चाहती हूँ। अगर रोटी का तवा बहुत ज़्यादा खोलता हुआ हो रहा हो तो तवे के ऊपर पानी के छींटे मारकर उसकी हीट को कम कर देना है। अगर आपने खोलते हुए तवे पे रोटियां बनाई तो आपकी रोटियां कच्ची रह जाएंगी। और ये देखिए, जल्दी से मैंने ये वाली रोटी भी तैयार कर ली। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि गर्मियों के महीने में ये रोटी बनाने का तरीका सही है या नहीं। आप इन रोटियों को ट्रैवलिंग के दौरान बना के लेके जाएं। पूरे एक दिन तक ये रोटियां बिल्कुल भी नहीं अकड़ेंगी, एकदम सॉफ्ट रहेंगी। और ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी कितनी जबरदस्त सी रोटियां तैयार हो चुकी हैं। ना हमने इस पे ज्यादा मेहनत करी, ना हमने आटा गूंदा और ना ही रोटी की गोल शेप लाने के लिए अपना सर कपाया। वैसे मैं ये रोटियां मैदे के आटे से भी बना सकती थी, लेकिन मैंने गंदम के आटे को इसलिए प्रेफर किया। पहला, ज्यादातर घरों में गंदम के आटे की ही रोटियां बनती हैं, और दूसरा, ये एक हेल्दी वर्जन है। यहाँ हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज लेकर आऊँगी, तो आपने मेरी वीडियोस को वॉच करते रहना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।